بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کافی عرصہ مصروف رہنے کے بعد رمضان آیا، اس کے بعد پھر کچھ اسفار تھے، ان اسفار کے بعد اب موقع ملا کہ آپ حضرات سے کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ تو ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ استخارے کے حوالے سے لوگوں کے ذہن کے اندر ابہام ہے، شکوک ہیں کہ استخارہ کیا ہے۔ کچھ لوگ شادی کے لیے استخارہ کرتے ہیں اور پھر بعد میں جا کے شادی ان کی اچھی نہیں رہتی تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو استخارہ بھی کیا تھا، اس کے باوجود یہ معاملہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ استخارہ کرنا آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے خوش بختی ہے، اللہ سے استخارہ نہ کرنا اس کی بدبختی کی علامت۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ شخص نقصان نہیں اٹھاتا جو استخارہ کرتا ہے، اور پشیمان بھی نہیں ہوتا، کوئی پریشان نہیں ہوتا جو کوئی مشورہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے استخارہ کرنا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام کے لیے استخارے کی تعلیم اس تاکید سے کرتے تھے کہ جیسے قرآن مجید کی آیات اور صورتیں یاد کرانے کا اہتمام کرتے تھے، اسی طریقے سے استخارے کا بھی اسی طرح اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کام کے لیے استخارہ کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ کر دیا، مثلاً اس کا وہ مقصود پورا ہو گیا یا اس کے دل سے اس کو ہٹا لیا یا اس کے اسباب ایسے بنا دیے کہ وہ معاملے سے خود بخود پیچھے ہٹ گیا اور بندہ اس فیصلے سے راضی ہو گیا تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، اور اگر بندہ اس فیصلے سے راضی نہیں ہوتا تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے ایک استخارہ کیا، استخارے میں جو معاملہ ہوا اس معاملے کے اندر وہ راضی ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، اگر راضی نہیں ہوتا تو پھر عزیز دوستو اس کے لیے یہ بہتر نہیں ہے۔ استخارہ خیر کا طلب کرنا ہے، خبر کا طلب کرنا نہیں ہے کہ میں اگر استخارہ کر لوں تو مجھے خبر مل جائے، یہ نہیں ہوتا، بلکہ استخارہ یہ خیر کا طلب ہے۔ استخارہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو گئی اور ہم نے وہ کام کر لیا تو اس کے اندر خیر ہوگی۔ طلب نہیں ہے کہ میں استخارہ کروں کہ مجھے خبر مل جائے کہ میرے لیے یہ بہتر ہے یا نہیں ہے۔ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ استخارہ خیر مل جائے ہمیں، استخارے کا مطلب یہ ہے جس طرف دل مائل ہو وہی کام کر لیا جائے، اور استخارے کے بعد کوئی کام اگر کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے اس کے اندر خیر ڈال دیتے ہیں۔ اور آگے عزیز دوستو استخارے کے بہت سارے طریقے ہیں، بزرگوں کے اقوال بھی ہیں۔ سب سے زبردست استخارہ کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں استخارے کی نیت سے عشاء کے بعد، اور جو دعا حدیث میں مذکور ہے میں کوشش کروں گا کہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، وہ دعا پڑھ لی جائے اور دعا پڑھ کے پھر سو جائیں، اور خواب کے اندر ایک اشارہ مل جاتا ہے، خواب کے اندر ایک اشارہ معلوم ہو جاتا ہے، وہ کر لیں تو بہتر ہے۔ اگر اشارہ نہیں بھی ملتا لیکن صبح اٹھ کر اس کا گمان ہوتا ہے، غالب گمان ہے کہ یہ چیز کر لی جائے اور اس کے لیے اس کے راستے بھی آسان اور سہل ہو جائیں تو پھر عزیز دوستو اس کام کو کر لینا چاہیے۔ یہ استخارہ ہے، بہت سارے طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں استخارے کی نیت سے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ یاسین 1 دفعہ پڑھیں، دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ یاسین 1 دفعہ پڑھیں، اور نماز سے فارغ ہو کر یا خبیرو 200 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر ہتھیلی کے اوپر یا حکیمو یا مجیدو اس کو لکھ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رہنمائی ہوگی، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو اشارہ بھی مل جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل استخارے کی نیت سے پڑھ لیں اور 323 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حسبی اللہ ونعم الوکیل 327 مرتبہ، 323 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حسبی اللہ ونعم الوکیل 327 مرتبہ پڑھیں اور سو جائیں۔ اس میں بھی اللہ رب العزت اشارہ دے دیں گے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اس کو پڑھ لیں، 3 دن تک 3 راتوں تک یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو اشارہ بھی ملے گا اور خیر بھی ہوگی۔ استخارے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے
بدھ، جمعرات اور جمعہ رات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں، سب کام سے فارغ ہو کر باوضو جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ پڑھیں اور 70 مرتبہ سورۃ علم نشرح اس کو پڑھیں۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ اس کو 70 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ اور سورۃ علم نشرح 70 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت خواب میں بھی اس کو اشارہ دے دیں گے اس کے لیے اگر وہ بہتر ہوگا، اور جب صبح اٹھیں گے تو ایک غالب گمان ہوگا اور یقین ہوگا کہ میں یہ کام کروں، اس کام کے لیے وہ جائے گا اور کوشش کرے گا اور اس کام کے لیے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، اس کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ اس کے لیے یہ استخارہ بہت بہتر ہے۔ استخارے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، یہ چند طریقے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، ان طریقوں سے کہ استخارہ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوگی اور پھر جو کام کریں گے اور وہ کام بھی انشاءاللہ ہوگا۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، ہر کام کے پورا کرنے کے لیے کسی کام میں بھی مسئلہ آ رہا ہے، کاروباری معاملات ہیں، رزق کے معاملات ہیں، یا اپنی کوئی جائز ضرورتیں اور جائز حاجتیں ہیں، اس کے لیے بہت زبردست وظیفہ، بہت زبردست عمل ہے، مجرب عمل ہے، کئی دفعہ بارہا آزمایا گیا ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور وہیں بیٹھ کر سورۃ قریش لإیلاف قریش پڑھنی ہے، 70 مرتبہ سورۃ قریش پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں، 70 مرتبہ سورۃ قریش پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت چند دنوں کے اندر اللہ رب العزت وہ حاجت اور وہ مراد پوری کر دیں گے۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جو ہم جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری وہ دعا پوری نہیں ہوتی ہے، تو اس سے یہ بات نہ سمجھی جائے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت ہماری دعا قبول نہیں کرتے، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے وہ دعا اس انسان کے لیے یا تو اللہ رب العزت منوان اسے قبول کر دیتے ہیں، یا پھر اللہ رب العزت اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، یا پھر اللہ رب العزت جو چیز وہ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو وہ چیز نہیں عطا کرتے، بلکہ جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ پاک اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے دعا یقین کے ساتھ کی جائے، دعا خالی دل میں سوچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا کا اپنا مطلب زبان پر لانا، اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ ایک اضطرابی کیفیت میں اللہ رب العزت سے دعا کی جائے، اللہ کبھی بھی کسی انسان کی دعا کو رد نہیں کرتے، کسی مسلمان کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اسی لیے یقین کامل کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام مسائل اور مشکلات کو اللہ رب العزت دور فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں محمد ابرار مجھے بہت بہت یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔